آج آپ میرے ساتھ ڈنر پر چل سکتی ہیں؟ اس کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے یکدم ہی اس نے پوچھ لیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، پلٹی، بغور اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آج نہیں، بابا جان سے اجازت لے کر کل آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ کچھ امید تو بندی تھی، اب کل تک کا انتظار کی کوفت میں مبتلا رہنا مجبوری بن گئی تھی، اور انتظار کرنے سے اسے ہمیشہ سے ہی نفرت ہوتی تھی۔ اسی بوریت اور بیزاری کو ختم کرنے کی خاطر وہ روہیل کے ساتھ تمبولا کھیلنے میس آ گیا۔ بہت کم ہی وہ لوگ تمبولا میں شریک ہوتے تھے کہ اس میں فیملیز کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف وقت گزاری کے لیے وہ یہاں موجود تھا۔ میجر زمان اپنی بھاری آواز میں مائک سنبھالے کمپیئرنگ کر رہے تھے۔ پروگرام شروع ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے بائیں طرف بیٹھے کاشف کی آواز سنائی دی۔ اوہو یار، لگتا ہے یہاں تک کوئی اسپیشل قسم کا تمبولا ارینج کیا گیا ہے، جو کمانڈر صاحب کی فیملی بھی آئی ہے۔ کہاں؟ اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ یار دائیں طرف سڑک پر دیکھ، وہ گاڑی سے اتر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑی اور پھر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ڈرائیور کمانڈر صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اور اس میں سے عروا، احمد اور 2 چھوٹے لڑکے اتر رہے تھے۔ بس کر یار، کیا پہلی بار لڑکی کو دیکھا ہے؟ کیوں اپنا ریکارڈ خراب کر رہا ہے؟ روہیل نے اس کی محویت کو کوہنی ہلا کر توڑا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی حرکت کو بغور دیکھا تھا۔ یار یہ تو وہ عروا احمد ہے نا؟ وہ ہاں وہی عروا احمد جو روزانہ تمہیں گارڈن میں ملتی ہے، بلکہ جسے ملنے کے لیے تم جاتے ہو۔ وہ بریگیڈیئر شوکت حیات کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ روہیل کی تفصیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو جانتا تھا یہ سب، اور تو نے مجھ سے چھپائے رکھا؟ تو نے میرے یار نے؟ پلیز یار، ناراض نہیں ہونا، میں نے کئی بار اشاروں کنایوں میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہا، مگر تمہاری دلچسپی اور محبت کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ لڑکی خود ہی تمہیں بتا دے گی، مگر اس نے بھی نہ جانے کیوں چھپایا۔ روہیل نے فوراً معافی مانگ لی تھی۔ مگر عروا احمد؟ اس نے پوچھا بھی تھا کہ فادر کیا کرتے ہیں، اور وہ ٹال گئی تھی، محض یہ کہہ کر کہ وہ فوجی ہیں۔ اس انکشاف نے حقیقتاً اسے بے حد اذیت دی تھی۔ آنے والے لمحات کی ساری خوشی جو عروا احمد کے ساتھ گزارے گا، اسے حال دل سنائے گا، سب جیسے دھواں ہو گئی تھی۔ پاگل سمجھ رکھا تھا اس نے، بے وقوف یا جاہل۔ کمرے میں غصے سے چکراتے ہوئے راہ میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر رسید کرتا ہوا وہ بول رہا تھا۔ روہیل نے فکر مندی سے اس کی ناراضگی اور غصے کو دیکھا۔ تمبولے سے تو وہ اسی وقت چلا آیا تھا۔ روہیل کی تمام تعویلیں، وضاحتیں، معافیاں سب بیکار تھیں۔ اسے معلوم تھا حارث کا غصہ بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، اگرچہ اسے کم ہی غصہ آتا تھا، مگر جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اصل فکر تو اسے اگلے روز کی تھی۔ عروا احمد کو ڈنر پر بلا کر انکار مزید حد تک کا باعث تھا، اور یہی وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بغور حارث کے خفا انداز و لہجے کو جانچا تھا۔ نہ جانے کس بات کی ناراضی تھی، حالانکہ وہ تو اس کی دعوت قبول کیے اب اس کے ساتھ ویلیج ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ صبح جب وہ اس سے ملی تھی، اسی وقت اس سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ محض اس کی رضامندی کے جواب میں 8 بجے کا ٹائم دے کر چلا گیا تھا۔ تب سے ہنوز موڈ آف تھا۔ کیا بات ہے، آپ خفا کیوں ہیں؟ کس سے ہیں؟ وجہ بتائیں کہ؟ حارث نے بغور سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جسے وہ اپنا دل تمام تر سچائیوں اور خلوص سمیت سونپ چکا تھا۔ مگر اس نے کیا کیا تھا؟ آج اسے پجیروں سے اترتے دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ غصہ تو رہ کر اپنی ہی عقل پر آ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں جان پایا اس کی اصلیت، اس کا لباس، انداز، رہائش۔ اگر دماغ سے کام لیتا تو یقیناً سمجھ جاتا، مگر دماغ پر تو دل کا قبضہ تھا، اور دل پر اس کا محبت کرنے والا بھی ایک دم الو ہوتا ہے۔ نہیں، میں بھلا آپ سے خفا کیوں ہونے لگا؟ میری یہ مجال کہاں؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنس دی تھی۔ میرا خیال ہے کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے پوچھ لیں۔ دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں رکھنے سے سوائے دل جلنے کے کچھ نہیں ملتا۔ حارث نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ شکوہ زبان پر آ گیا تھا کہ میں بریگیڈیئر شوکت حیات کی بیٹی ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہاں، بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ یہ جو دکھ اور رنج مجھے پہنچا ہے، یہ تکلیف مجھے نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا۔ یہ احساس مجھے کل سے بے کل کیے جا رہا ہے۔
بالکل غلط. میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ غلط بیانی کی، نہ آپ کو بیوقوف بنایا. جہاں تک اپنے فادر کے بارے میں نہ بتانے والی بات ہے تو حارث صاحب، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے میری ذات کو میرے نام سے پہچانا جائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھ میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے جس پر میں اپنے فادر کے نام کا پردہ ڈالوں گی. اس کا پر اعتماد، دھیما سلجھا ہوا لہجہ حارث کے سارے غموں غصے کو اڑا گیا. وہ صحیح کہہ رہی تھی. بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی کے حوالے سے اس کا رویہ بہت مختلف ہوتا، اور شاید وہ اس کے بارے میں اس انداز سے سوچتا بھی نہیں. یکدم ہی وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی الجھن، ناراضگی باقی ہے؟ اسے گمسم دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ چونکا. ارے نہیں، کوئی الجھن ہے نہ پریشانی، مسئلہ صاف ہو چکا ہے. وہ کھل کر مسکرایا تھا. چلیں، شکر ہے، جلدی صاف ہو گیا. اب کھانا منگوا لیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اوہ سوری، میں باتوں میں، ابھی میں بگواتا ہوں. وہ آرڈر دے رہا تھا. عروہ احمد نے بغور اس کا جائزہ لیا. اچھا خاصا سمارٹ بندہ تھا. سب سے اہم اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں تھیں. اتنی سیاہ گہری اور چمکدار آنکھیں مردوں میں کم ہی پائی جاتی ہیں. کھانے کے دوران بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی تھی. وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا. ابا جی، اماں جی، گاؤں کے متعلق ڈھیر ساری باتیں کی تھیں. ایک بات عروہ احمد نے محسوس کی تھی، وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پایا تھا. وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی. خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے بہت شکریہ ادا کیا تھا. شکریہ کس بات کا بھائی؟ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے. آپ نے لیفٹینی کی تنخواہ میں کپتانی کا ڈنر دیا. اینی وے، یہ چھوٹا سا گفٹ اس خوشی کے موقع پر میری طرف سے. وہ گفٹ ریپر میں لپٹا چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی. حارث نے شکریہ کہہ کر اسے تھام لیا. میس آتے ہی اس نے سب سے پہلے وہ ڈبہ کھولا تھا. روہیل سے تمام ردات سننے کو بے چین تھا. بمشکل اسے ٹالا. واو، بیوٹیفل! کرسٹل کا بے حد نازک خوبصورت سا گلاب کا پھول بغیر ڈنڈی کے. اس نے اپنی ہتھیلی پر دھرے اس نازک سے گفٹ کو بہت دیر تک دیکھا تھا. اس گفٹ کو ہمیشہ بہت سنبھال کر اپنے ساتھ رکھوں گا. اس نے غائبانہ ہی عروہ احمد سے وعدہ کیا اور اسٹڈی ٹیبل پر گھڑی کے ساتھ اسے بھی رکھ دیا. عروہ، وہ بات جسے کہنے کے لیے میں اتنے عرصے سے تڑپ رہا ہوں، تم سے اس لیے نہیں کہی کہ میں ابا جی سے پہلے رضامندی لینا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ابا جی کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور پھر میں تمہیں والدین کی رضامندی سے اپناؤں گا. وہ رات تو اس کی غائبانہ عروہ احمد سے باتیں کرتے، حال دل سناتے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے گزری. اگلے روز اس نے ابا جی سے بات کی. مجھے تو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے پتر، وہ دیسی انگریز مانے گا نہیں. ابا جی فکر مند تھے. کیوں نہیں مانے گا؟ کیا کمی ہے مجھ میں، میرے گھر والوں میں، میرے خاندان میں؟ پتر، کمی چیزوں میں نہیں ہوتی، دماغوں میں ہوتی ہے. کوئی بہت اچھا تو کوئی بہت کم، اور یہی ناپ تول کا معیار لوگوں نے خود بخود بنا لیا ہے. ہمارا معیار خدا نخواستہ کسی سے کم نہیں ہے ابا جی. آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ صابر و شاکر، نیکی اور پرہیزگاری کو فوقیت دینے والے ابا جی کی باتیں اسے خاصی عجیب لگی تھیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا پتر، تو زیادہ امید نہ لگا. ان کے اور ہمارے ماحول میں جو فرق ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے. جانتا ہوں ابا جی، مگر وہ لڑکی ایسی نہیں ہے. وہ بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار، ذہین. اچھا. ابا جی کی معنی خیز اچھا پر وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا. فکر نہ کر پتر، میں شوکت سے بات کرتا ہوں، باقی جو رب کو منظور ہو. شکریہ ابا جی، خدا حافظ. ابا جی کی طرف سے حوصلہ افزا جواب سن کر اسے خاصی تسلی ہوئی تھی. تم بھی عجیب گھامڑ انسان ہو یار. پہلے اس لڑکی سے تو پوچھ لیتے. ابا جی کو رشتہ مانگنے پہلے بھی بھیج دیا تم نے. روہیل اس صورتحال پر سر پیٹ رہا تھا. ہاں تو کیا خود رشتہ مانگنے چل پڑتا؟ یہ بزرگوں کے کام ہیں، وہی جانے. اور اگر اس نے انکار کر دیا؟ روہیل کی بات پر لمحہ بھر کو دل کی دھڑکن رکی. نہیں کرے گی. وہ نہ جانے کیوں اتنا پر یقین تھا. اگلے روز اس نے سر شام ہی ابا جی کو فون ملایا تھا. بھلا اس سے صبر کہاں، سارا دن بے چینی میں گزرا تھا. ڈھیروں باتیں خود سے ہی سوچ لی تھی. اور سناؤ پتر جی، کیا حال چال ہیں؟ بالکل ٹھیک ابا جی. تمہاری یونٹ بارڈر پر جا رہی تھی، کیا ہوا؟ جانا ہے ابا جی، 1-2 ہفتے تک موو کریں گے. اور کپتانی کب سجا رہے ہو کندھوں پر؟ ابا جی سوال پر سوال کیے جا رہے تھے، جیسے مدتوں بعد بات ہوئی ہے.
कल ही तो तफसील बात की थी इसने, अभी एक और माह लग जाएगा। अच्छा पुत्र, बॉर्डर पर जाने से पहले घर ज़रूर आना, तेरी माँ बहुत याद करती है। मेरे साथ आजकल हर वक्त लड़ाई होती है। इसकी इकलौते पुत्र को फौज में भेज दिया, महीनों शक्ल तक नज़र नहीं आती। एक ही गिला है उसका। आऊँगा अब्बा जी, ज़रूर आऊँगा, चाहे एक दिन की छुट्टी मिले। माँ जी से मिले वाकई कितने महीने हो गए थे। सारे तुझे याद करते हैं, फीका, फजलदीन, बाबा रहमत। अब्बा जी, आपने कमांडर साहब के घर फ़ोन किया था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। भला उसने फ़ोन फीकी और फजलों की जुदाई के पैगामात वसूल करने के लिए तो नहीं किया था। अब्बा जी की टाल मटोल उसका दिल कट्टा कर रही थी। वो असल बात की तरफ आ ही नहीं रहे थे, हालांकि फ़ोन करने की वजह जानते थे। हाँ पुत्र, किया था। मज़ीद उसे टालना मुमकिन नहीं था। तो फिर उसने बेबसी से पूछा। देख पुत्र, मेरा जवाब सुनने से पहले ये सुन ले कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। अब्बा जी प्लीज़ खुल कर बात करें, असल वजह बताएं। ये पहेलियां तो ख़तरे की घंटी बजा रही थीं। पुत्र जी, मैंने ये बाल धूप में चिट्टे नहीं किए। मैंने कहा था ना, वो देसी अंग्रेज़ नहीं मानेगा। कहता है मेरी बेटी का ससुर धोती पहनकर हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ जंज में आए। ये मेरी इंसल्ट है। हाँ, अगर तू पेंट कोट पहन सकता है, सगार पी सकता है, तो फिर सोचूंगा। मैंने भी खूब सुनाई, औकात याद दिला दी उसको। बड़ा आया वेल मैनर्ड वाला। इसके चाचे की फौजी पैंट काट कर इसकी निक्कर बनाई जाती थी और पहनकर शो मारता था। शौकी निक्कर वाला। हाँ, अपनी असल को भूल गया है। अब्बा जी प्लीज़ मजाक छोड़ें। पुत्र, उन्होंने अपनी धी की मंगनी कर दी है। अब उसके अब्बा का लहजा कतई संजीदा था। वो झटका खाकर सीधा हुआ था। मंगनी? मगर कब, कहाँ, किससे? ये तो मुझे पता नहीं। मैंने जब उससे उर्वा बेटी के मुतल्लिक सवाल किया तो उसने कहा उसकी तो मंगनी हो चुकी है। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। जिस पिंड जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने। उसका दिल अथाह गहराइयों में डूबकर फिर उभरा था। बहुत देर तक गुमसुम रहा, जैसे हवास साथ छोड़ गए हों। देख पुत्र, इस बात को रोग ना बनाना, जान को गम ना लगा बैठना। तुझे कोई रिश्तों की कमी है? बहुत कुड़ियाँ, बल्कि तेरी माँ ने तो एक कुड़ी को पसंद भी कर लिया है। पूरी तरह तैयार बैठी है, तेरे आने की देर है, बस मंगनी कर देंगे। मुझे भी वो लोग बहुत पसंद आए हैं। कुड़ी पढ़ी लिखी, ज़हीन, समझदार है। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। उसे ये सारी कहानी से ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। नहायत संजीदगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लगता था दिल धड़कना भूल गया है। एक सुकूत सा हर तरफ छा गया था, या उसके अंदर ही सन्नाटे बोल रहे थे। तो ये सानिया होना था ज़िंदगी में। मेरा एतमाद, यकीन सब राख हो गया। क्यों मैं इतना पुरएतमाद था? सिर्फ जीत क्यों सोची? वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये झूठ भी तो हो सकता है, उन्होंने टाला होगा, वरना वो मुझे ज़रूर बताती। तुमने पूछा ही कब था उससे? ये अकल अब आ रही है मिस्टर हारिस। ना तो मैं वली हूँ कि मुझे इल्हाम होता, ना टेलीपैथी का माहिर हूँ कि आपकी सोचों को पढ़ लूँ। यूँ ये मेरा ज़ाती मामला था। मेरे लिए बाबा जान का फ़ैसला अटल है। इस फैसले का इख्तियार खुद मैंने नहीं, उन्हें सौंप दिया है। उर्वा अहमद का यही जवाब होना था, और यही था। उसने बड़े हौसले और खामोशी से सारे आंसू अंदर उतार लिए थे। रोहिल भी न जाने क्यों चुप था, उसे खुद से लड़ते देख रहा था। मगर ऐसे वक्त में उसे खुद को खुद ही समेट लेना होगा, ये सोचकर पीछे हट गया था। अब्बा जी का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका था। बाप थे, बेटे को जानते थे कि कितना जज्बाती और हसास है, और हर दफ़ा फ़ोन बंद करने से कबल अम्मा की पसंद की हुई कुड़ी की खूबियाँ गिनवाना नहीं भूलते थे। जबकि उसके लिए अब ये सब बेमानी सा होकर रह गया था। उसने गार्डन जाना छोड़ दिया था। उसे देखकर नए सिरे से ज़ख्मों की रफूगरी करना पड़ती थी। जब रास्ते ही अलग थे तो कदमों को भटकने से रोक लेना ही बेहतर था। रोहिल का मजाज हनूज वही था। वो अपनी शुगुफ्ता बातों से, लतीफ़ों से उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था। हार मानने को तैयार वो भी ना था। यार जल्दी से अम्मा जी की पसंदीदा कुड़ी से शादी कर ले। भाभी जी को देसी खाने तो पकाने आते ही होंगे। अंग्रेज़ी और चीनी खाने खा कर मुँह का जायका ख़राब हो गया है। मैं तो भाभी जी से सरसों का साग, मकई की रोटी, गुड़ की खीर, सत्तू का शरबत, हाय हाय, हर रोज़ एक नया जायका, नया मेन्यू बनवाया करूँगा। क्या सीन होगा ज़रा सोच। भाभी ने लस्सी की मटकी सर पर उठाई हो,
ایک ہاتھ میں مکئی کی روٹی، ساگ مکھن کے پیڑے والا، دوسرے میں شیشوں والی پنکھی، اور روز تجھے دفتر میں تازہ کھانا دینے آیا کریں۔ تیرے تو نصیب کھل گئے، چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تو ایسا رشتہ نہ ملتا۔ اماں جی کے پاؤں دھو کر پینا، عروہ احمد سے مقابلہ کیا ہے؟ بلکہ سن، وہ نہایت سنجیدہ بیٹھے حارث کے قریب کھسک کر رازداری سے کہتا، اگر کوئی بہن بھابھی جی کی ہو تو میرے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ میرے گھر والے جہاں سوچ رہے ہیں اس لڑکی کو نہ انگریزی، نہ چینی، نہ دیسی، کوئی سے بھی کھانے بنانے نہیں آتے۔ کنوارے بھی میس سے کھاؤ، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی میس کے شکر گزار رہو۔ ہاں ہاں، مجھ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ اور اس ساری بکواس کے دوران حارث کا انداز ایسا اجنبی اور بیگانہ سا ہوتا تھا کہ روہیل کا دل اسے تھپڑ مارنے کو چاہتا، لیکن کسی مظلوم ناکام عاشق کی آہ سے ڈرتا تھا، سو لحاظ بھی کر جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ بچوں، میں تجھے لائن پر لا کر رہوں گا، وہ دل میں عزم دہراتا۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، سب سونا روپا لے جائے، سب دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو، ایک بار کہو ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی حارث نے پلیئر آف کر کے کیسٹ نکال لی تھی۔ روہیل نے بغور اس کی یہ اضطراری کیفیت دیکھی۔ بہت عرصے سے اس نے اپنی پسندیدہ نظم سننا بند کر دی تھی، آج روہیل نے لگائی تو بھی نکال دی۔ یہ صحیح نہیں ہے حارث، سنبھالو خود کو، تنہا رہ جاؤ گے اس طرح۔ تنہا تو میں ہوں روہیل، ایسا ٹوٹا دل گرفتہ لے جاتا کہ روہیل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو، اپنی ناکامی کا بدلہ تم ان لوگوں سے کیوں لے رہے ہو جن کی خوشیوں کا تمام تر دار و مدار تم پر ہے؟ ابا جی کو انکار کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، ان کا دل توڑ دیا۔ ماں جی کو کس قدر مایوس اور دکھی ہوں گی، ایک ہی تو تم ان کے بیٹے ہو، ساری خواہشیں آرزویں تم سے ہی تو وابستہ ہیں ان کی، اور تم نے ہی انہیں بڑھاپے میں یہ دکھ دے دیا۔ انکار نہ کرتا تو کیا کرتا، کیوں ضد کر رہے ہیں؟ وہ جب میرا دل میرا دماغ ہی اس نئے رشتے کو ماننے پر تیار نہیں تو میں کسی کی زندگی تباہ کیوں کروں؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہوگا؟ میں اس کے لیے اپنے دل میں 1% بھی جگہ نہیں پاتا ہوں۔ شاید وہ بھی اپنی جگہ سچا تھا، مگر مسئلہ تو اس کے والدین کا تھا۔ اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سے جانے کا برسوں پرانا خواب ماں جی کیسے آنکھوں سے نوچ پھینکتی۔ سنو، اپنے پیرنٹس کی بات مان لو، ہو سکتا ہے اس میں ہی تمہارا فائدہ ہی ہو۔ ان کی تابعداری فرما برداری کے بدلے میں تمہیں ایسا انعام مل جائے جو تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ روہیل کی مسکراہٹ اسے زہر لگی تھی۔ مجھے اب کوئی انعام، کوئی ترغیب ڈگمگا نہیں سکتی۔ میں نے اپنا دل، اپنے تمام تر جذبات، اپنے خواب، اپنی خواہشیں عروہ احمد کے حوالے کرنے کا سوچا تھا۔ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کے اٹل لہجے پر روہیل اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ نہیں سمجھے گا، بہت ضدی تھا۔ روہیل نے تھک کر ہار مان لی تھی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ ماں جی کے پاس ایک آخری تیر ایسا بھی تھا جو ماؤں نے جب بھی استعمال کیا جگر کے پار ہو گیا تھا، اور وہ اپنا یہی استحقاق اور حق استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا عروہ احمد کہ میں تمہارے اس تحفے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گا، اور میں وعدہ نبھانے والا بندہ ہوں۔ اس کی ہتھیلی پر کرسٹل کا نازک سا گلاب دھرا تھا، اور وہ اسے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا۔ زندگی کے سفر میں نے تمہیں اپنا ہم سفر چنا تھا، مگر تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو، میرا ہم سفر اب کوئی اور ہے۔ مگر مجھ سے وابستہ ہونے والی ہستی کو میرے ماضی کے اس حادثے کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کل کسی سے سن کر وہ مجھے دھوکے باز نہ کہہ سکے۔ روہیل کہتا ہے تمہاری PMA کی ٹریننگ دوبارہ ہونے والی ہے۔ ہمیں فوج میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے اپنا ملک، اپنے لوگ، پھر اپنا باپ۔ میں محبت میں خود غرض ہو گیا تھا، مجھے تو سبق ہی دوسروں کے لیے جینے کا دیا گیا تھا، پھر میں کیوں بھول گیا؟ وہ اس وقت کمرے میں اکیلا خود سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور خود کو سمجھانے کے لیے اس تنہائی کی شدید ضرورت تھی اسے۔ مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما۔ کاشف، خاور، کیپٹن طلحہ، روہیل سب ایک ساتھ گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں تھاما وہ ننھا پنک روز اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور زبردستی مسکرایا۔ کب جا رہے ہو شہزادے؟ کیپٹن طلحہ نے پوچھا۔ صبح سر۔ اس نے روہیل کو دیکھا، دانت نکالے بیٹھا تھا، پیٹ کا ہلکا۔ ہم لوگ پرسوں شام تک پہنچ جائیں گے، خاور نے پروگرام بتایا۔ شیور سر، اوکے۔ چپکے سے نکل جانے کی ساری ترکیب ٹھوس ہو گئی تھی اس کی۔ ارے یاد آیا، کمانڈر صاحب کو تم نے انویٹیشن دے دیا ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں دیا، صبح دے دوں گا۔
صبح؟ یار صبح تو تمہیں گھر جانے کی جلدی ہوگی، ابھی دے آؤ تو بہتر ہے۔ روہیل کی بات کو وہ سمجھ رہا تھا، کیوں اسے بھیجنے پر بضد تھا۔ یس حارث، یہ بہت ضروری ہے، پراپر انویٹیشن انہیں دینا چاہیے۔ کیپٹن طلحہ نے بھی روہیل کی بات کی توعید کی تو سر ہلا کر اوکے کہہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سب چلے گئے تو وہ روہیل کی طرف پلٹا۔ میں نے تم سا بی جمالو بندہ دنیا میں نہیں دیکھا، تمہیں تو فوج کی بجائے BBC میں ہونا چاہیے تھا، خبریں نشر کرنے میں لگائی بجھائی میں تمہارا جواب نہیں، ڈنڈورچی ہو پورے۔ اس کی تمام تر ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، مزے سے گنگنا رہا تھا۔ کپتان کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، سجن ہم ناچیں گے۔ وہ اسے یوں ہی گنگناتا چھوڑ کر بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ آپ؟ وہ لان میں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹک کر رکی تھی، اور حارث کو تو ایسا لگا جیسے دل کی دھڑکن ریل کا انجن بن گئی ہے۔ کتنے ہی دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ خود کو اس کے تصور سے نکال پایا تھا، اور وہ دشمن جہاں آج سامنے آئی تھی تو احساس ہوا تھا وہ ساری کوششیں تو بیکار ہو گئی تھیں، اور یہ فریب محض اس کی ایک جھلک سے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ آئیے حارث صاحب بیٹھیے۔ ہلکے اور گہرے سبز کے امتزاج سوٹ میں کھلی کھلی رنگت سمیت وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ میں کمانڈر صاحب کو انویٹیشن دینے آیا تھا، پرسوں شام کو میرا وہ نہ جانے کیوں اٹک گیا تھا، دل سے درد کی ٹیس سی نکلی تھی۔ نکاح ہے، اروا احمد نے بات مکمل کی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے بتایا تھا، ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، آپ بیٹھیں ویٹ کر لیں۔ نہیں میں چلتا ہوں، آپ انہیں میرا میسج دے دیجیے گا۔ کارڈز وغیرہ تو چھپے نہیں ہیں، سبھی کو زبانی دعوت نامہ دیا ہے۔ سنیں حارث صاحب۔ جی؟ حارث نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں، آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اجنبی لڑکی جو آپ کی ہم سفر بن رہی ہے، اس نے آپ کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے۔ پلیز اپنی زندگی کے کسی حادثے کا ذمہ دار اسے ٹھہرا کر سزاوار نہ بنائیے گا۔ اس نے بہت غور سے اس کی بات سنی تھی۔ یکدم وہ 2 قدم بڑھا کر اس کے مد مقابل آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط سنجیدہ لہجے میں بولا، میں منافق نہیں ہوں اروا احمد، یہ سچ ہے کہ میں نے تمام تر سچائی اور پوری شدت کے ساتھ تمہیں چاہا تھا۔ اتنی جلدی سب کچھ بھلا دینا میرے جیسے جذباتی بندے کے پاس میں نہیں۔ ہاں، جہاں تک بات میری لائف پارٹنر کی ہے تو وہ میری عزت ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔ وہ جو اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں ڈوبی اس کی بات سن رہی تھی یکدم چونکی، ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اس بات میں ہل رہا تھا۔ ماں جی کو اس حد تک خوش اس نے پہلی بار دیکھا تھا، ان کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ابا جی بھی بے حد خوش تھے۔ پتر، تو نے ہمارا حکم مان کر جو فرما برداری دکھائی ہے، اللہ اس کا ایسا سونا اجر دے گا کہ تو یاد رکھے گا، سارے غم فکر بھول جا۔ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر ان کی بات کی تائید کرتا رہا۔ اس کے رویوں نے ابا جی اور ماں جی کو مطمئن کر دیا تھا۔ حویلی میں اندر باہر ایک ہلچل مچی تھی، وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ ماں جی نے ہر چیز ریڈی میڈ دلہن کے لیے شہر سے اپنی بھتیجی مدیحہ سے منگوا لی تھی۔ بارات کے انتظامات چچا چچی نے سنبھال لیے تھے۔ رات کو ماں جی نے حویلی میں سارے پنڈ کی کڑیوں کو اکٹھا کر کے ڈھولکی بجوائی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی یہ پہلی خوشی تھی۔ ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آسمان سے تارے توڑ لائیں۔ مہمانوں کو فون پر ہی دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ ابا جی باقی کسر رخصتی اور ولیمے پر نکالنے کو تیار تھے کہ ابھی تو نکاح ہی تھا، اور جلدی کی وجہ سب کو اس کی بارڈر کی طرف روانگی بتائی گئی تھی۔ ارے تم یہاں فارغ بیٹھے ہو، ڈھیروں کام پڑے ہیں کرنے والے۔ مدیحہ آپی اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھیں۔ ان کا چھوٹا صاحبزادہ فواد گود میں تھا۔ تو میں کیا کروں آپی بتائیں؟ تم صرف میرے فواد کو سنبھالو، میں بری پیک کروا لوں یا شیطان کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے 8-9 ماہ کے گلگوتھنے سے فواد کو اس کی گود میں دیا، اور یہ جا وہ جا۔ وہ کہہ بھی نہیں سکا آپی مجھے بچوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور فواد صاحب اس کے کان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے، یا شاید اس کے کان کو کھیڑنا چاہتے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کن کٹا دلہا، یہ تصور ہی ہولناک تھا۔ یار تم تو بہت شرارتی ہو۔ اس نے منٹوں میں بیڈ شیٹ ننھے ہاتھوں سے اکٹھی کر دی تھی، اور اب اسے ادھر ادھر گھسیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کی معصوم حرکتوں کو دیکھ رہا تھا جب یکدم ہی اس نے پلٹا کھایا اور دھڑام سے بیڈ سے نیچے گر پڑا۔
ارے ارے! اسے یوں انن فنن گرتا دیکھ کر وہ بوکھلایا۔ ادھر فواد نے جو رونا شروع کیا تھا اس نے مزید ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی پھول گلدان، کبھی کوئی ڈیکوریشن پیس، مگر اسے اس وقت کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا سوائے رونے کے۔ سبحان اللہ، کیا ارادے ہیں! کل نکاح ہے اور یہ بچے سنبھالنے کی آج سے ہی پریکٹس کر رہا ہے۔ یہ روہیل کی آواز تھی۔ وہ یک دم پلٹا۔ دروازے میں سب موجود تھے، کاشف، خاور، خرم، کیپٹن طلحہ، دانت نکالتے ہوئے سب نے اسے وش کیا۔ فواد ہنوز منہ بسور رہا تھا۔ اچھا ہے، ویل ڈن جوان، کیری آن۔ کیپٹن طلحہ کے کہنے پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ سر، دراصل یہ میرا بھانجا ہے اور آپ ہی کاموں میں مصروف تھیں، وہ مجھے یہ دے گئیں کہ تھوڑی پریکٹس کر لے۔ روہیل نے بات کاٹ کر مکمل کی۔ خبیث کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دینو کو آواز دی، فواد کو اسے تھمایا کہ آپ ہی کو دے آئے، اور خود ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروانے لگا۔ کاشف اور روہیل زندگی میں پہلی دفعہ گاؤں کی کوئی شادی اٹینڈ کر رہے تھے۔ ان کی دلچسپی اور شوق قابل دید تھا۔ بہت سی رسمیں ان کے لیے بالکل نئی تھیں اور بہت دلچسپ بھی۔ وہ بھابھی عائشہ کے ساتھ گھڑولی بھرنے گئے تھے۔ بارات کی روانگی سے قبل اسے گھوڑے پر بٹھا کر گاؤں کی مسجد سلام کے لیے لے جایا گیا تھا، اور دونوں اس سے پہلے سجے ہوئے گھوڑے پر چڑھ اتر چکے تھے۔ بچوں کی طرح شوخیاں کرتے وہ سب کے سب گھل مل گئے تھے۔ روہیل تو منٹوں میں گھل مل جاتا تھا۔ ماں جی تو اس کی باتوں پر وارثت کے ہو رہی تھی۔ لڑکی والوں کے ہاں پہنچنے تک اس نے حارث کا ناطقہ بند کیے رکھا تھا، چھیڑ چھیڑ کر۔ ارے یہ کمانڈر صاحب ہی ہیں نا؟ روہیل اس کے کان میں ایک منہ گھسیڑ کر چیخا تو اس نے غصے سے اسے گھورا۔ حیرت تو اسے بھی تھی۔ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں وہ خاصے سمارٹ لگ رہے تھے، مگر یہاں ان کی موجودگی! سر آپ! اس کی حیرانی کو روہیل نے الفاظ بخشے۔ یس، اینی پرابلم؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے روہیل کی حیرت پر اسے گھور کر کہا تھا۔ اس کی تو بولتی بند ہو گئی تھی، مزید کیا پوچھتا؟ البتہ حارث کو انہوں نے خاصے پیار سے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ سرخ گلابوں کا بڑا سا ہار بھی پہنایا تھا۔ دل میں شدید خود بد کے باوجود وہ خاموش تھا۔ آج بھی انہوں نے اتنے لوگوں کے سامنے اگر اسے ڈانٹ دیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ تو اس کا مطلب وہ بھی یہاں موجود ہوگی۔ اس کا دل یکدم ہی مضطرب ہوا تھا۔ کمانڈر صاحب کے گھر جب انویٹیشن دینے جا رہا تھا تو دل میں ایک خیال، ایک مبہم سی امید تھی کہ شاید وہ لوگ آ جائیں، مگر یقین نہیں تھا۔ اور اب یہ خیال حقیقت بن گیا تھا تو یہ اضطراب اور بے چینی کیسی؟ نہیں، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے شدت سے اپنی نفی کی تھی۔ ذہن ایسا الجھا تھا کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت وہ لڑکی کے باپ کے نام پر چونکا تو مگر مبارک سلامت کا شور، چھہارے بٹ رہے تھے، پٹاخے اور آتش بازی کی کان پھاڑ آوازیں، ڈھول ڈھمکا، اور باہر اس قدر شور نے جلد ہی اس کی توجہ ہٹا لی۔ تو جسے میرا نصیب بننا تھا بن گئی۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو یہ حقیقت باور کراتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ لو بھائی شہزادے، بہت شرمیلا پن دکھا لیا۔ سارا پنڈال کہہ رہا ہے ایسا شرمیلا دولہا کبھی نہیں دیکھا۔ زمین سے نظریں نہیں اٹھیں۔ اب دلہن آ رہی ہے، اسے ضرور دیکھ لینا ورنہ پچھتائے گا، نہ جانے بارڈر سے کب چھٹی ملے۔ ایک طرف کاشف، دوسری طرف روہیل، مشورے، نصیحتیں، مگر وہ پھر بھی جیسے کان لپیٹے تھا۔ مووی بن رہی تھی، دلہن پہلو میں تھی، کیمروں کی چکا چون، لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ، دودھ پلائی پر روہیل اور کاشف ڈٹ گئے تھے۔ دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ آخر اسی نے تنگ آ کر 10,000 انہیں تھما دیے تھے، اور اس جیت پر لڑکیوں نے زبردست تالیاں بجائیں، دولہا بھائی زندہ باد کے نعرے، سیٹیاں، جبکہ روہیل اور کاشف اتنی جلدی ہار ماننے کو تیار نہ تھے، اسے گھور رہے تھے۔ ان کا پروگرام خاصا لمبا تھا، اور یہاں تو دلہن کی بہنیں بھی خاصی تیز تھیں۔ دلہن کی بہنیں اسے تھوڑی دیر بعد سٹیج سے کمرے کے لے گئی تھیں، اور روہیل فوراً موت کے فرشتے کی طرح کندھے پر سوار ہو گیا تھا۔ ابے الو، تجھے اتنے اشارے کیے، ایک نظر تو بھابھی کو دیکھ لیتا۔ قسم سے جو یہ منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں نا، یہ نہ بجتے۔ کیا بات ہے بھابھی کی! ان کی کوئی بہن ہو تو میرے لیے ضرور سوچنا، ایسی لڑکی کے لیے تو میں خاندان سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک گئی تھی۔ ویسے تمہیں ذرا سا دائیں طرف منہ موڑ کر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ایسی بھی کیا شرم، کنکھیوں سے ہی دیکھ لیتے نا، جیسے پی ایم اے میں اسٹاف کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے دوسری ٹانگ بھی زمین سے لگا لیتے تھے۔ کاشف کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ان سنہرے دنوں کی یاد تو انتہائی برے موڈ کو بھی خوشگوار بنا دیتی تھی۔ لو جی، چاچی جی نے یہ نیا جھگڑا کھڑا کر دیا ہے، اس کا چچا زاد سلار اس کے قریب آ کر فکر مندی سے بولا تو وہ چونکا۔ کیا ہوا؟
چاچی کہتی ہیں دلہن کو لے کر جاؤں گی، بارات خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ ایک دم اچانک انہیں کیا سوجی تھی؟ کاشف اور روہیل سیدھے ہوئے۔ پھر اب کیا جواب ملا ہے؟ وہ بھی الجھ سا گیا تھا۔ لڑکی والے کہہ رہے ہیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، خالی ہاتھ ڈولی کیسے بھیج دیں؟ سالار نے بتایا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ماں جی کو یہ کیا سوجی؟ روہیل تم جا کر ماں جی کے پاس انہیں سمجھاؤ۔ وہ خاصا مضطرب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ دلہن صاحبہ بھی ساتھ ہی تشریف لائیں گی۔ لو خواہ خواہ سمجھاؤ، وہ بزرگ ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گی ٹھیک کریں گی۔ مجھے تو ان کی یہ ضد بہت پسند آئی، بارات بغیر دلہن کے جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ روہیل کی بات پر اس نے نہایت خفگی سے اسے گھورا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس مذاق پر اسے خوب سناتا۔ اس نے کاشف کی طرف دیکھا، اس نے بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ یار مت منع کر، یہ موقع نہ گنوا۔ اللہ تعالیٰ ماں جی جیسی ماں ہر ایک کو نصیب ہو، مگر بیٹا حارث جیسا نہ شکرانہ ہو۔ بکو مت، یہ اچھا لگتا ہے؟ جب پہلے سے ایسی کوئی بات طے نہیں تھی تو پھر یوں بے جا تنگ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس نے روہیل کو آہستہ سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا جی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ سارے بزرگ حضرات نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یقیناً لڑکی والوں کو مجبور کیا جا رہا ہوگا اور یہ نامناسب بات تھی۔ لو بھاجی مبارک ہو، لڑکی والے مان گئے ہیں، اب ہم دلہن لے کر جائیں گے۔ سالار کا شوق اور خوشی دیدنی تھی، جبکہ وہ حیرت زدہ سا اس سارے ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ماں جی کا فیصلہ اچانک نہیں تھا، وہ گھر سے ہی ٹھان کر چلی تھی کہ بہو لیے بغیر نہیں آنا، اور اس کا منہ بولتا ثبوت پھولوں سے راستہ اس کا کمرہ تھا جسے اس نے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ماں جی نے تو اسے اپنے فیصلے کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، باقی کس کس کو معلوم تھا وہ لا علم تھا۔ ابھی بھی مدیحہ آپی اسے دوستوں کے نرغے سے بمشکل چھڑا کر لائی تھیں۔ روہیل نے گانے سنا سنا کر حشر کر دیا تھا۔ شاعری بگاڑنے پر شاعروں کی روح الگ تڑپ رہی تھی۔ رخصتی کا سنتے ہی اس نے گانا شروع کر دیا ہے۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، میرا ماہی چھیل چھبیلا لیفٹیننی کپتانی۔ الو، یہ ایسے گانے گانے کا ٹائم نہیں ہے، کاشف نے ٹوکا۔ ہاں یعنی اچھا لو پھر سنو۔ اس نے گلا کھنگارا۔ سہاگ رات ہے گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں، شکل اچھی نکل آئے دعا کر رہا ہوں میں، اماں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا اور اب زندگی اچھی گزرے رو رو کر مر رہا ہوں میں۔ حارث کی شکل اس وقت جیسی ہو رہی تھی، سبھی نے ایک نظر سے دیکھا اور زبردست کہکا پڑا تھا۔ وہ جھم کر رہ گیا۔ یہ بدتمیز روہیل بھی بس، اس نے آنکھیں نکالی۔ اسی وقت مدیحہ آپی آ گئی تھی۔ او جانے والے رے، ٹھہرو ذرا، رک جاؤ، بات سن جاؤ، میری بات سن جاؤ۔ روہیل کی آواز نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، مگر مدیحہ آپی نے اس کا بازو ہی نہیں چھوڑا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر لا چھوڑا تھا اور ایک ڈبیا اسے تھمائی تھی۔ یہ اس نے سنہری ربن والی مخملی ڈبیا تھام کر انہیں سوالیہ نگاہوں دیکھا۔ دلہن کے لیے ہے، انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بہت دیر بعد تک باہر کھڑا رہا تھا۔ کریم کلر کی شیشوں والی بڑی سی چادر میں سجا سنورا نازک سا وجود جب گاڑی میں بٹھایا گیا تھا تو اس نے ایک نظر ہی ڈالی تھی۔ اس صورتحال کے لیے وہ ذہنی اور جذباتی دونوں طرف سے تیار نہیں تھا۔ وہ جو لطیف جذبات ہوتے ہیں، دل نشین خیالات، خواب اگیں لمحات، جن کے بارے میں شاعروں نے دیوان چھاپ ڈالے تھے، ایسے وقت میں آدمی پر طاری ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ ایسا رنگین دل کو دھڑکانے والا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں تو داخل ہونا ہی تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے پلٹا اور اندر داخل ہوتے ہی میوزک کی مدھم مدھم سی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ یہ نظم عرصہ ہوا اس نے سننا چھوڑ دی تھی۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو، کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ یہ حرکت یقیناً روہیل کی ہوگی۔ یہ روہیل، اس کے مذاق بھی بعض اوقات بہت یہی سوچتا ہو جاتے ہیں۔ سی ڈی پلیئر کی طرف بڑھا، بند نہ کریں، مگر پیچھے سے آنے والی آواز نے اسے ایک جھٹکے کے ساتھ مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ تم عروا، تم یہاں؟ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروا نے شرما کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ خواب، ہاں خواب، اس نے زور سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائی تھی۔ سی وہ کراہ کر رہ گیا، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔
اور کیسے تھی، کیوں تھی، ان سب کے جواب اسے عروا سے ہی معلوم ہو سکتے تھے۔ اور وہ حمیدہ بانو، یہ سارا پلان میرا تھا۔ میرا نام کاغذات میں حمیدہ بانو ہی ہے، میری دادی نے رکھا تھا۔ ابا جی نے جب فون پر بابا جان سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے میری رضامندی سے انہیں ہاں کہہ دی تھی، مگر بابا جان نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اس رشتے کے متعلق آپ کو نہ بتایا جائے۔ پھر ابا جی بھی اس بات سے متفق تھے۔ ابا جی بھی؟ وہ چلایا، سب ہی، حتیٰ کہ روہیل بھائی اور آپ کے سارے فرینڈز بھی۔ او مائی گاڈ، اس نے سر تھام لیا۔ سب نے مل کر اتنا عرصہ بیوقوف بنایا اسے۔ یار ایک بار بھابھی کو دیکھ لیتا تو شکل پر 12 نہ بجے ہوتے۔ اس کے ذہن میں گونج ہوئی، پتر تو نے ہمارا حکم مان کر جو فرما برداری دکھائی ہے، اس کا اللہ ایسا سونا اجر دے گا تو یاد رکھے گا۔ ان معنی خیز باتوں کو وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا، اور سب کس قدر گھننے تھے، اسے ذرا بھی ہوا لگنے نہیں دی تھی۔ روہیل سے تو میں نبٹ لوں گا میں، اس نے سر جھٹکا۔ آف وائٹ پشواز اور چوڑی دار پجامے میں سجی سنوری عروا احمد سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید اس کی سنجیدگی سے گھبرا گئی تھی۔ یہ ساری فلمی سٹوری بہت بہت ڈرامائی سی ہے، بالکل غیر حقیقی لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے، اور اس سارے ڈرامے میں تمہارا بھی بڑا حصہ ہے۔ تم مجھے بتا سکتی تھی، سزا کی اصل حقدار بھی تم ہو۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ بلکہ خطرناک حد تک خوفناک تھا، چہرے کے نقوش سے ساری نرمی اور پیار غائب ہو گیا تھا۔ عروا نے سہم کر قدم پیچھے ہٹا لیے، شرم و حیا کی لالی سے دھمکتا چہرہ یکدم سفید ہوا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہوا؟ سارا ڈرامہ الٹ ہو گیا، مذاق کا اتنا بھیانک انجام۔ روہیل نے بتایا تھا کہ وہ بہت خوشیلا ہے، مگر جب کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت منا نہیں سکتی، یہ مذاق گلے نہ پڑ جائے۔ اور اب اس کی جبڑے کی ہڈیاں بنچی ہوئی تھی، ماتھے کی رگ پھڑ پھڑا رہی تھی، آنکھیں گہرے سیاہ دو دیکھتے انگارے بھسم کرنے کو تیار۔ اس کی روح فنا ہو گئی تھی، وہ قریب آ گیا تھا، اس کی گرم سانسوں سے رخسار جھلسنے لگے تھے۔ میں نے تمہیں ایک نظم کی سیڑھی دی تھی، اس کا جواب میں ایک بار نہیں 1000 بار کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی ہوں۔ ہرا! انشا جی زندہ باد! دوسرے ہی پل وہ اس کی باہوں میں تھی، اور وہ کپتان صاحب کی شاندار ایکٹنگ پر حیرت زدہ تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اس ایکٹنگ کا دورانیہ مختصر ہی رکھا تھا، ورنہ تو اس نے جس طرح خوف زدہ ہو کر جھرجھری لی تھی، حارث سمجھ گیا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ نہایت محبت اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، پگلی ڈرو مت، تمہاری یہ معصوم سی شرارت ہماری زندگی کی ایک حسین اور بڑی اچھی یاد بن گئی ہے۔ زندگی میں ایسی شرارتیں ہی رنگ بھرتی ہیں، اور پھر آج سے 25 سال بعد جب میں اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اسے بتاؤں گا کہ تمہاری ماں نے مجھے کیسے اتنے عرصے بے وقوف بنائے رکھا، تو وہ کتنا حیران ہوگا۔ اس کی بات پر عروا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، وہ بھی شانت ہو کر مسکرایا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور میری اسٹوری کا لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ